بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ یہ ایک ایسی شخص کی کہانی ہے جو یہ حقیقت جاننے کے بعد بھی کہ وہ لڑکی نابینا ہے اس سے شادی کرتا ہے جو اس کے باپ کے دوست کی بیٹی ہے۔ اس لڑکی کی پہلی بارات آئی تھی تو لڑکی والوں کی جانب سے لڑکی پر بہتان لگاتے ہوئے اسے لٹا دیا گیا تھا۔ اس شخص نے بھی ان باتوں کو سچ جانا تھا اور نابینا لڑکی کے باپ سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا، مگر ایک رات اس نے سرگوشی کی وہ آواز سنی جس پر وہ اس نابینا اور بہتان لگائی گئی لڑکی سے شادی کرنے پر مجبور ہو گیا۔ تو چلیے دوستو کہانی کی طرف۔ میرے گھر کے برابر دیواری بیچ ایک قاضی صاحب کا مکان تھا۔ بیچارے ایک زمانے میں بڑے متمول آدمی تھے، مگر ریاست کی زندگی خصوصاً ملازمت انقلاب کی تصویر ہوا کرتی ہے۔ ذرا راجہ صاحب کے کان بھرے اور بے قصور پر آفت برپا ہو گئی۔ اسی طرح ان شریف قاضی صاحب کی تمول نے افلاس کا پہلو بدلا اور فقط 50-60 روپیہ ماہوار کی قلیل رقم بہزار دقت بچ بچا کر رہ گئی۔ اسی پر صبر شکر کے ساتھ قانے تھے اور اپنا اور اپنی بیوی کا پیٹ پالتے تھے۔ عربی اور فارسی کی قابلیت کے لحاظ سے دور دور تک ان کا شہرہ تھا اور باہر سے اکثر اشخاص مشکل سے مشکل مسئلے حل کرانے آتے تھے۔ قاضی صاحب کی صاحبزادی کی شادی کی تقریب جب ہوئی تو نکاح میں مجھے بھی مدعو کیا گیا، مگر چند ضروریات کی وجہ سے میں شامل نہ ہو سکا، مگر ہمسایہ تھا۔ واقعات کی خبر برابر مل گئی۔ معلوم ہوا کہ دولہا کو پہلے سے اس لڑکی کی نسبت جس سے اب اس کی قسمت وابستہ ہونے والی تھی کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ عین نکاح کے وقت نامعلوم کس بات کے علم پر اس نئی روشنی کی شیطانی شادی سے قطعی انکار کر دیا۔ طرفین کی بڑی بدنامی ہوئی اور آخرکار بارات واپس آ گئی۔ اس کے بعد خود دولہا سے میری راہ و رسم ہو گئی اور اس کی وجہ سے اس نے غریب لڑکی کی بدچنی بیان کی۔ یہ سن کر میرے خیالات بھی قاضی صاحب کی طرف سے خراب ہونے لگے اور میں نے ان سے ملنا جلنا کم کر دیا۔ راستہ میں بھی ان سے کترا کر نکل جاتا۔ وہ دراصل مجھ سے محبت کرتے اور میرے والد بزرگوار کے بڑے سچے دوست تھے۔ اسی طرح 6 مہینے گزر گئے۔ اب گرمی کا موسم آ پہنچا۔ میری والدہ ضعیفہ تو صحن میں سویا کرتی تھی، مگر میں اکیلا چھت پر لیٹا کرتا تھا۔ ایک دفعہ مجھے خوب یاد ہے، جمعہ کا دن تھا۔ چلچلاتی گرمی تھی، پہر بر دن سے ہوا بند تھی۔ دونوں وقت ملتی ہی مارا مارا کر کے میں نے کھانا کھایا اور سیدھا کوٹے پر جا پڑا۔ چاروں طرف اجلی چاندنی چٹکی ہوئی تھی اور تارے اکا دکا نظر آتے تھے۔ 2-3 گھنٹے یوں ہی کروٹیں بدلتے اور ہاتھ پاؤں مارتے کٹے۔ خدا خدا کر کے 11 بجے ہوا۔ ذرا سرسرائی اور کچھ جان میں جان آئی۔ نیند کی غنودگی میں یکایک مجھے یہ معلوم ہوا کہ کوئی میرے سرہانے بول رہا ہے۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا، آنکھیں پاڑ پاڑ کر چاروں طرف دیکھا، مگر آدمی تو آدمی پرچھائی تک دکھائی نہ دی۔ اتنی میں ہوا کے جھونکے کے ساتھ ایک درد بھری آواز قاضی صاحب کی چھت سے آئی۔ خدا جانے کیوں کر بدنامی ہوتی ہے، مگر خیر رب العالمین خوب جانتا ہے مجھے کسی سے غرض ہی کیا۔ پاک پروردگار، میں نہیں چاہتی کہ میری شادی ہو۔ مجھ دکیاری اندھی کو کون قبول کرے گا، مگر ہاں یہ ضرور ہے کہ میں پاک ہوں اور بعصمت ہوں۔ آپ سے میں یہ چاہتی ہوں کہ میری بدنامی نہ ہو اور برا کہنے والوں کا منہ تو بند کر دے۔ ان دربرے جملوں کے بعد پھر کوئی آواز قطعی نہ آئی۔ یہ الفاظ میری چوٹ کھائی ہوئی دل کے ساتھ نمک کا کام کر رہے تھے اور میری ساری رات آنکھوں میں کٹی۔ صبح ہوتی ہی میرے جناب والد صاحب کی اجازت پر ایک دوست کے ذریعے سے پیغام بھیجا اور قاضی صاحب کی غلامی میں اپنے آپ کو دینا چاہا، مگر ان سچے اور پاک باز انسان نے اس کے جواب میں ابدیدہ ہو کر کہا کہ ان سے کہہ دینا ابھی صاحبزادہ ہو، نہ تجربہ کار ہو، کیوں اپنی زندگی تلخ کرتے ہو۔ وہ بد نصیب لڑکی اندھی ہے،
میں تمہارے والد کا نیاز مند ہوں، قیامت کے دن انہیں کیا منہ دکھاؤں گا؟ بمشکل تمام میں نے قاضی صاحب کو کئی دنوں میں مجبور کر لیا اور اس مصیبت زدہ نابینا لڑکی سے چپ چپاتے شادی کر لی۔ اب وہ میرے گھر میں آئی اور میری بیوی بن کر رہنے لگی۔ اس مسائل کی نسبت میں بلا مبالغہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ صبر، قناعت، سچائی، ہمدردی، محبت اور پاک بازی کی مجسم تصویر تھی۔ اکثر اوقات پچھلی رات کبھی میری آنکھ کھل جاتی تو میں ایک عجیب مؤثر نظارہ دیکھتا۔ وہ پلنگ پر لیٹے لیٹے نہایت عاجزی کے ساتھ دعا میں مشغول ہوتی اور ہزار طرح سے پیروں میں ترقی، آرام اور آسائش کے لیے دعائیں مانگتی۔ حتی الامکان میں اس کی خوشی کا خیال اس حد تک تھا۔ جب تک میری والدہ ضعیفہ زندہ تھی، میری نابینا بیوی کو میرے حاضر و غائب میں کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچی، مگر انہوں نے بھی ایک دن اس دار فانی کو الوداع کہا اور ان کے صدمے نے میری ہمت پست کر دی۔ اب گھر میں صرف ایک خادمہ تھی اور ڈیوٹی پر ایک نوکر۔ والدہ صاحبہ کی آنکھیں بند ہوتی ہی خادمہ نے اسے تکلیف پہنچانی شروع کی، مگر میں سچ عرض کرتا ہوں کبھی بھول کر بھی اس نے خادمہ کی شکایت مجھ سے نہیں کی اور مجھے قطعی اس بات کی اطلاع نہیں ہوئی۔ ایک روز اتفاقیہ خلاف معمول دوپہر کو گھر میں واپس آیا، جبکہ میری بیوی کھانا کھا رہی تھی اور خادمہ دسترخوان کے پاس بیٹھی تھی۔ سالن وغیرہ دیکھ کر میری آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس ماما کو برا بھلا کہنے لگا، کیونکہ پوری خرچ پر بھی کھانا بہت خراب تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ مجھے اچھا کھلاتی تھی اور میری غریب نابینا بیوی کے سامنے روکھی سوکھی روٹیاں اور بچا کچا سالن رکھ دیتی تھی اور باقی سب اچھا تیر کر جاتی تھی۔ اسی دن سے میں صبح کو جب تک میری قابل رحم بیوی ضروریات اور نماز سے فارغ نہ ہو لیتی تھی باہر نہ جاتا اور دوپہر سے پہلے واپس آ کر کھانا اسی کے ساتھ کھاتا، پھر شام سے ہی گھر میں آ پڑتا اور تمام رات کہیں نہ نکلتا۔ اس کی سچی محبت اور راست بازی نے اس قدر میرے دل میں گھر کر لیا تھا کہ اکثر ماما کے نہ ہونے پر میں خود کام کرتا۔ اس کے لیے وضو وغیرہ کے لیے پانی لانے میں مجھے عار نہ تھا۔ اس طرح گھر میں گھسے رہنے کی وجہ دوست احباب مجھ پر فقرے کسنے لگے اور میرے ہم عمر میرا مذاق اڑانے لگے، مگر میں نے پرواہ نہ کی اور میرے معمول میں ذرہ برابر بھی فرق نہ آیا۔ اسی اثنا میں ان نئی روشنی کی نوجوان کے جس نے میری نابینا بیوی پر جھوٹا الزام لگایا تھا، بڑی دھوم دھام سے شادی ایک متمول لڑکی سے ہو گئی۔ مشکل سے 1 برس گزرا ہوگا کہ شکر رنجی ہوئی اور بڑھتے بڑھتے خانہ جنگیوں کی نوبت آئی۔ تمام شہر میں افواہ پھیل گئی کہ ان کی بیوی آوارہ ہے۔ انہوں نے اس کو نکال دیا۔ اس نے میکے پہنچتی ہی نان نفقہ اور مہر کی نالش ٹوک دی اور نئی روشنی کی نوجوان کو چٹی کا کھایا ہوا یاد آ گیا۔ غرض خوب عارضی پر چہ ہوتا رہا۔ ان پر بیوی کی ڈگری ہو گئی۔ اب انہوں نے خاندان کے بزرگوں کے سامنے منت سماجت کی اور صلح ہو گئی۔ ان کی بیوی گھر میں آ گئی، مگر تھوڑے عرصے کے بعد پھر وہی تک کا فضیحتی شروع ہو گئی۔ بہرحال ڈگری کے خوف سے وہ غصہ دباتے اور بیوی کی جوتیاں کھاتے رہتے تھے۔ اس دار ناپائیدار کے قانون کے موافق مجھ بدنصیب پر ایک اور مصیبت آئی۔ میری نابینا بیوی کو بخار آنے لگا۔ میں نے ڈاکٹر، حکیم، ملا، سیانے، دوا ٹھنڈائی، گنڈا، غرض کچھ نہ چھوڑا، مگر بخار میں کمی نہ ہونی تھی نہ ہوئی۔ میں نے بالکل ہر جگہ کا آنا جانا چھوڑ دیا۔ وہ برابر 6 مہینے تک بیمار رہی۔ میں نے ہر قسم کی خدمت کی، یہاں تک کہ چوکی پر لے جانا، دوائی پلانا وغیرہ میرا روزانہ معمول تھا۔ کئی بار میرے اگالدان اٹھاتے ہی ابکائی آئی اور جو ہی میں نے اگالدان سامنے کیا اس نے ڈالنا شروع کیا، جس سے میرے ہاتھ بھی بھر گئے۔ اگرچہ میں شہر میں نازک مزاج مشہور ہوں، لیکن بخدا کبھی مجھے ایسی کراہت نہ آئی کہ محبت پر غالب آتی۔
ایک دن اس نے متواتر 12 گھنٹے آنکھ نہ کھولی اور مجھے اس حد تشویش ہوئی، رات کے تقریباً 9 بجے، جب کہ اس کا سر میرے زانوں پر تھا، اسے ہوش آیا۔ اس نے چوٹتی ہی کہا، تم اس قدر کیوں تکلیف اٹھاتے ہو اور مجھے شرمندہ کیے جاتے ہو؟ میں اس شرمندگی سے مر جاؤں تو اچھا ہے۔ تمہیں ماما پر اعتبار نہ ہو تو اپنی شادی کسی سے کر لو، وہ گھر کا انتظام خود کرے گی اور تمہیں اس قدر درد سری نہیں کرنی پڑے گی۔ یہ نہ سمجھنا کہ مجھے سوکن کا خیال ہوگا۔ تمہارا یہی ایک احسان کہ تم نے میرا سرتاج بننا منظور کیا، ایسا ہے جس کا میں کسی طرح بدلہ نہیں دے سکتی۔ تم نے میرے ساتھ شادی کر کے واقعی اپنے اوپر بڑا ظلم کیا۔ کچھ نہ پوچھے کہ ان الفاظ نے میرے ساتھ کیا کیا۔ میرے خون میں چکر آیا، میں نے دونوں ہاتھوں سے کلیجہ تھام لیا۔ حالت روز بروز خراب ہوتے گئی۔ قاضی صاحب دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اس لیے اس نے اپنی والدہ کو بلایا اور درد بھرے الفاظ کے ساتھ مہر معاف کر دیا اور میں روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ اسی دن سے ہچکی لگ گئی۔ اس کی آخری الفاظ یہ تھی، اگر تم کو تکلیف ہوئی تو میری روح کو صدمہ ہوگا۔